پھر جو فرمایا گیا اتقوا اللہ کہ تقوی اور پرہیزگاری، اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، تو اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ فاتبعونی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. جیسا کہ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کون سے اعمال کو اپنایا، کیا چیزیں بتائی جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ان کو اپنا لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا نام متقین کی لسٹ میں لکھا جائے، متقین کی فہرست میں لکھا جائے. کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کرے گا تو اس کو حاصل کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. پہلے تو صرف یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جب رسول پاک کا غلام بن گیا، اپنے آپ کو رسول پاک کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لیا، تو اب توجہ الہی اس کے اوپر مرکوز ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے. یہی اصل بنیاد ہے مرتبہ احسان تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کب محبت کرنے لگتا ہے تو فرمایا جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، فاتبعونی، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تم غلامی کو اختیار کر لیتے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تم پیچھے چلتے ہو، تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم تمہارے قلوب پر پڑتی ہے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، اس لیے کہ تم نے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا. پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت، سچوں کی سنگت اختیار کرو. تو سچوں کی صحبت اور سنگت کیا ہے؟ اس کے تعلق سے علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں جو بیان کیا گیا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کس کی صحبت اختیار کریں، کس کا وسیلہ پکڑیں؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اگر تمہارا مقصد یہی ہے، اگر تمہارا مطلوب یہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو تو اس کو پانے کے لیے وسیلہ بے حد ضروری ہے. اب وسیلہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ شیخ کامل کو پکڑ لو، کہ شیخ کامل ہی وہی ہے، شیخ کامل وہی ہے جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ پیر و مرشد یعنی شیخ جس کی کڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے وہ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیر و مرشد سے مدد مانگنے کو ایسا سمجھو جیسا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہو. پیر و مرشد سے مدد مانگنا دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب شیخ کامل ہوتا ہے. شیخ کامل کو پکڑ لو، اسی کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ہی یہی لکھا کہ جو مرید اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ، ابدال، مشائخین اعظام کو اپنا وسیلہ بنا لے، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جو بارگاہ خداوندی تک پہنچا دیتا ہے. بارگاہ خداوندی تک پہنچانے والا دروازہ شیخ کامل ہوتا ہے. اس کو
لازم اور ملزوم سمجھو۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح بغیر والدین کے اولاد کا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح تمہارے دل کی ترقی، تمہاری باطنی ترقی اس وقت تک کہ ناممکن ہے جب تک کہ تم کسی شیخ کامل کو اپنا وسیلہ نہ بنا لو۔ شیخ کامل کے وسیلے کے بغیر تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، جس طرح والدین کے بغیر اولاد نہیں ہوتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جس آدمی کا کوئی شیخ نہیں ہے، جس آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کا پیر، اس کا مرشد شیطان ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنگت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، تو تجھ کو چاہیے کہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا گویا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کو اختیار کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت میں بیٹھنا۔ فیضان افضل میں حضور سیدی مرشدی سید شاہ غلام سرور بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ تصوف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ کوئی شیخ کامل موجود نہ ہو۔ بغیر شیخ کامل کے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حلقہ مریدین میں مرشد کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ امت کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امت کے لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہے، ایسے ہی حلقہ مریدین میں مرشد کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جان لے کہ میرا مرشد ہی وہی ہے، میرا مرشد وہ ہے جو مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، قلب میں، دل میں اس بات کا پختہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ پیر کامل ہی، میرا پیر وہ ہے جو مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا ہے، اور اپنے دل میں کسی اور کا خیال نہ لائے سوائے اپنے مرشد کے۔ اپنے مرشد کو یہ سمجھے کہ روئے زمین پر میرے مرشد کے جیسا اور کوئی بزرگ نہیں ہے، اور کوئی آدمی نہیں ہے، میرا مرشد ہی، میرا پیر ہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فیض پہنچانے کے لیے میرے اوپر مقرر کیا ہے، وہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے آگے اپنی زبان کو بند رکھے، بالکل خاموش بیٹھا رہے، جو بات پوچھی گئی ہے بس اتنا ہی جواب دے، حتیٰ کہ اپنی خوبی کا، اپنی اچھائی کا بھی ذکر اپنے مرشد کے سامنے نہ کرے، اس لیے کہ مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز کو جاننے والا ہے اور وہ تجھ تک اس کو پہنچانے والا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ مرشد کے آگے اپنے آپ کو ایسے حوالے کر دے، مرشد کے ارادے کے آگے، اس کی رضا کے آگے اپنے آپ کو ایسے حوالے کر دے جیسا کہ غسال کے آگے مردہ ہوتا ہے، کہ غسال جس طرف چاہے مردے کو پلٹ سکتا ہے، جیسا چاہے مردے کو لٹا سکتا ہے، تو مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کے آگے ویسا ہو جائے۔ اور اگر مرشد کی فیض صحبت نصیب ہو تو چاہیے کہ ذکر سے پہلے، نوافل سے پہلے اور دوسری عبادات سے پہلے اپنے مرشد کی صحبت کو غنیمت جانے، اس لیے کہ مرشد کی صحبت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں دو باتیں رکھتا ہوا اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ مرشد کامل جب مرید اپنے مرشد کو قبول کر لیتا ہے، یہ مان لیتا ہے کہ یہ میرا مرشد ہے، تو چاہیے کہ یہ جان لے کہ اللہ، اس کا رسول مرشد کے اندر موجود ہے۔ جب مرشد کا دیدار ہو جائے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ چنانچہ فیضان افضل میں حضور سیدی مرشدی سید شاہ غلام سرور بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا زلفن بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دادا پیر حضور حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض پایا، اس کو تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرزا زلفن بیگ صاحب قبلہ دادا پیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے فیض حاصل کریں، اور اپنی طلب کو آپ کے سامنے عرض کیا تو دادا پیر حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تمہارے حصے میں فیض نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن مرشد کے بڑے ہی چاہنے والے تھے، دادا پیر سے آپ کو ایسی عقیدت تھی کہ دادا پیر نے لاکھ فرمایا کہ تمہارے حصے میں فیض نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں گئے۔ آخر میں فوجی دستے کے جانے کا وقت آیا تو آخری ملاقات کے لیے دادا پیر حضور حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، زار و خطار رونے لگے، حتیٰ کہ دادا پیر کی نالین کو لے کر چومنے لگے اور اپنے سر پر رکھ لیا، سینے سے لپٹا لیا اور دادا پیر حضور کے قدموں میں پڑے رہے۔ تو دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ پر رحم آ گیا اور مرزا زلفن بیگ صاحب قبلہ سے فرمایا کہ اگر آج پروردگار تم کو قبول نہیں کرے گا تو ہم اپنا سر زمین میں گاڑ دیں گے۔ اس کے بعد مرزا زلفن بیگ صاحب قبلہ دادا پیر کی خدمت میں خوشی رہنے لگے۔ اسی رات کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ دادا پیر نے ادھر فرمایا کہ آج اگر پروردگار قبول نہیں کرے گا تو اپنا سر ہم زمین میں گاڑ دیں گے۔ تو فیضان شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیے، دادا پیر نے ادھر فرمایا، ادھر مرزا زلفن بیگ صاحب قبلہ کو دیدار الہی حاصل ہو گیا۔